अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन दोपहर के 3 बजने वाले हैं और पाकिस्तान में रात के 1 बजने वाले हैं। नुकसान इसका ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में व्यूअरशिप बड़ी कम होती है। फ़ायदा इसका ये है कि आप पूरे दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको एक एंटायरिटी में देख सकते हैं। ताहम रीच आउट का बड़ा मसला है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप में से देखें इसे शेयर करें ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें इस डिबेट और आर्गूमेंट के साथ। एक और भी मुझे रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट क्या है कि मैंने देखा है कि इस यूट्यूब चैनल को जितनी भी ट्रैफिक मिलती है वो ब्राउज से मिलती है, सजेस्टेड वीडियो से मिलती है या सर्च से मिलती है। इसका मतलब है कि लोग आके इसको ढूंढते हैं। नोटिफिकेशन से सिर्फ 3%, मैंने आज ही चेक किया है पिछले 28 डेज़ में, नोटिफिकेशंस जो हैं उससे सिर्फ 3% ट्रैफिक इसको 3 to 3.5% मिलती है। इसका मतलब है कि आप में से बहुत से लोगों के या तो फुल नोटिफिकेशंस खुले भी नहीं हैं या नोटिफिकेशंस को इग्नोर करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर नोटिफिकेशंस आप ओपन करें, वहाँ पे बेल आइकन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और मेरा ये जो मैसेज है ये आप तक पहुँच सके। नो लेट्स लुकिंग एट द डेवलपमेंट्स बहुत सी इंटरेस्टिंग हैं। गालिबन ऑफ कोर्स सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो वो है जहां अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान में शाम के करीब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने फाइनली आज खुद नोटिस लिया, जिसे सुओ मोटो नोटिस कहा जाता है, और उन्होंने इस चीज़ का कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक गवर्नर्स ने इलेक्शन की डेट नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये वो नाइटमेयर है, ये वो बदरू या खौफनाक ख्वाब है जिसे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनके वालिद साहब नवाज़ शरीफ इसे एवर्ट करना चाहते थे। एंड दैट एक्सप्लेन्स द बैकग्राउंड जब तकरीबन 10 दिन पहले जनाब मरियम नवाज़ साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक रिश्तेदार के थ्रू उनसे मुलाकात की और उन पर इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश की कि 90 डेज़ वाला मामला जो है उसको सितंबर तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते, उनसे रिक्वेस्ट की एक तरह से कि इसको आप टेकअप ना करें। और फिर जब वो नहीं हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से एक ऑडियो लीक्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया गया। लेकिन अज खुद नोटिस का कम से कम एक अपेरेंटली प्राइमा फसाए ऑन द फेस ऑफ इट तो हमें बात की समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस ने मरियम नवाज़ साहिबा की वो जो कोशिश थी उसे नाकाम बना दिया। आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है और इसी की तफसील में भी हम जाएंगे, इसके फैक्ट्स पे भी जाएंगे, इसका एनालिसिस भी करेंगे, इसके इम्पैक्ट को भी देखेंगे। लेकिन 2-3 डेवलपमेंट्स और भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। 2 कम से कम बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिसका मैं जिक्र थोड़ा सा करूँगा। एक तो रॉथस्चाइल्ड्स जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेट एंटिटी है, बहुत पुरानी है, 200-300 बरस की, ज्यूइश है, बहुत इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड यूरोपियन जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फैमिली है, उनका पाकिस्तान आना और अपेरेंटली टॉप पाकिस्तानी ऑफिशल्स के साथ जितने भी हैं ऑन बोथ साइड सिविल मिलिट्री, उनसे उनकी मुलाकात होना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बताया जाता है मुलाकात हुई है, एक प्रेजेंटेशन दी गई है। इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या है, रॉथस्चाइल्ड्स पाकिस्तान को क्या ऑफ़र कर रहे हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स, और क्विड प्रो को क्या है, इसको मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आएगी, पिक्चर, तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। दूसरा, बहुत से लोगों को ये धड़का भी लगा हुआ है, जो मुझे लोगों ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका जो अपने 10 लोगों के साथ तहरीक इंसाफ में बाकायदा ज्वाइन होने की इम्प्लिकेशंस हैं क्या। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, मरते दम तक रहेगा। वो ख़ुद भी कहते हैं इसमें, उन्होंने कभी इसको इनकार नहीं किया। और अब से चंद हफ्ते पहले दोनों बाप बेटा ने इसे रीअफर्म भी किया कि जब 2022 के दरमियान में परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को सपोर्ट किया तो उसका ये सपोर्ट करने के लिए उन्हें जनरल बाजवा साहब ने कहा था, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनको परसुएड किया कि उन्हें इमरान खान को ज्वाइन करना चाहिए और इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं अभी जब कनाडा में मेरी मुलाकात बाज़ ऐसे बिजनेसमैन से हुई जिनके दोनों तरफ बड़े अच्छे रवाबित रहे, इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स टू पाकिस्तान, बिग बिजनेसमैन, उनमें से एक कम से कम 2 बिजनेसमैन जो हैं, एक ने तो कैटेगोरिकली मुझे कहा जिनके बहुत क्लोज रिलेशनशिप साबिर मिट्ठू साहब से रहे हैं। साबिर मिट्ठू साहब जो जिनकी साहिबजादी की शादी हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा के बड़े साहिबजादे के साथ जो दुबई में होते हैं। सो उन्होंने कहा कि साबिर मिट्ठू ने रोल प्ले किया था और साबिर मिट्ठू जनरल बाजवा की तरफ से परवेज़ इलाही साहब के पास पैगाम लेकर गए थे कि आप इमरान खान को ज्वाइन करें। और बाद में जब इमरान खान को ये पता चला तो इमरान खान थॉट इट्स अ जोक, इट कैन नॉट बी ट्रू। लेकिन अब दोबारा उन बिजनेसमैन की और उन लोगों की जब इमरान खान से मुलाकात हुई, उस वक्त तक परवेज़ इलाही खुद इसको एडमिट कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जनरल बाजवा और साबिर मिट्ठू ने प्रिवेल अपॉन किया परवेज़ इलाही साहब पे कि वो इमरान खान को ज्वाइन करें। अब उसमें ज़ाहिर है कि साबिर मिट्ठू तो एक्ट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ जनरल बाजवा, लेकिन जनरल बाजवा की उस स्टेज पे क्या हिकमत अमली थी
اور کیوں انہوں نے پرویز الہی صاحب کو پرسویٹ کیا کہ وہ عمران خان کو جوائن کریں گے؟ دس از $1 ملین کویسچن. اور اس کو بھی میں کسی اسٹیج پہ مزید اس کو ریسرچ کر کے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا کہ اب جب پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف میں عمران خان کو جوائن کیا تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیا ایک اسٹیبلشمنٹ کا دھڑا، ایک کوہیزو فیکٹر، ایک لیول آف ٹرسٹ اندر آ گیا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان صاحب اگر کہیں جسٹ اے تھیوریٹیکل پاسبلٹی کہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، کسی وجہ سے جیل میں چلے جائیں، تو اس وقت یہ بہت اپیرنٹ پاسبلٹیز نہیں لگ رہی، تو اس وقت کیا پرویز الہی صاحب کا پی ٹی آئی کے اندر کیا کوئی لارجر کوہیزو رول ہو سکتا ہے جہاں پرویز الہی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں برجز آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک کویسچن ہے، یہ ایک خدشہ ہے، یہ ایک خوف ہے، یہ ایک سوال ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، جس کا کوئی کلیئر جواب اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ناؤ لیٹس موو ٹو دی میجر ڈیولپمنٹ، جو کہ ہے کہ کس طرح سے از خود نوٹس لے لیا چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے. اس میں مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں اسکرین شیئرنگز آپ کے ساتھ کروں جو میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو بیرسٹر احمد پنسوتا کا جو ٹویٹ ہے میں آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں، بلکہ یہ ان کا ٹویٹ نہیں ہے، یہ ٹویٹ ہے. یہ ٹویٹ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ احمد پنسوتا اکثر ان کی ٹویٹ بہت زیادہ ری ٹویٹ نہیں ہو رہے ہوتے، یہ تو خیر ہوا ہے خاصا 133 ری ٹویٹس، لیکن کام بڑا اچھا کرتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے سم اپ کر دیا ہے. اور سم اپ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جو بینچ کریٹ کیا ہے 9 ممبر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال میں، جس میں وہ خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں کون کون ہے؟ اس میں جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں. اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں، یہ بھی بعض لوگوں کی کمپلین. اس میں جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یاہیا آفریدی ہیں، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ. یہ 9 اس میں. اب اس میں ایک سگنیفیکنٹ 2-3 اس میں سگنیفیکنٹ پوائنٹس ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے اور جسٹس سید مظاہر علی نقوی نے 16 فروری کو جو اپنا ایک ڈیسیشن کیا، اس میں انہوں نے آرڈر کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب سے کہ انہیں اس پوری صورتحال کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشن نہیں ہو رہے، اس کا ان کو خود نوٹس سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور یہ بنتا ہے. اور جو نوٹس کے اندر تحریر کیا ہے، جو نوٹس کا آرڈر لکھا ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے، اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے. جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی ہی وہ آنریبل جسٹس ہیں جن کے اوپر مسلسل مریم نواز، پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم، پی ایم ایل این کے منسٹر رانا ثناء اللہ اٹیک کر رہے ہیں کہ وہ ان کی آواز لگتی ہے بظاہراً، جس میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور پرویز الہی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. ان کو جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ جسٹس صاحب کی آواز ہے، لیکن جو کیس پی ایم ایل این بلڈ اپ کیا کہ وہ آواز جو سنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مایوب ہے، اٹس ناٹ اپروپریٹ، لیکن کہتے ہیں کہ میں صرف 5 منٹ کے لیے آپ کو سلام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. یہ تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ آڈیو اوتھینٹک ہے، لیکن اگر یہ آڈیو اوتھینٹک بھی ہو تو اس کے اوپر جو کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بنتا نہیں ہے. بہرحال امپورٹنٹ ٹو مینشن دس کہ دونوں جسٹسز نے سو موٹو کی ریکویسٹ کی، دونوں اس پینل کے اندر ہیں، جس پہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کو بڑا اعتراض بھی ہوگا. اب جہاں یہ 9 امپورٹنٹ جسٹسز جس میں سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس میں ہیں، وہاں سیکنڈ سینئر موسٹ جج قاضی فائز عیسیٰ جن کو سینئر پیونی جج کہا جاتا ہے، اسی طرح سے جسٹس طارق جو 3rd سینئر موسٹ جج ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ حامد خان صاحب بھی ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کرتے تھے کہ آن دا فیس آف اٹ جو ہے یہ مایوب لگتا ہے. لیکن حامد خان صاحب نے یہ بھی ایکسپلین کیا، بیرسٹر صاحب نے، کہ سپریم کورٹ کے جو پریویلنٹ رولز ہیں اس میں جو بینچ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس اپنی ثوابدید سے ہی بناتے ہیں، تو دس از پرفیکٹلی لیگل اینڈ ایز پر دی کنونشن. اس لاء کو اور اس کنونشن کو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کل کو چیف جسٹس بن جائیں گے سپٹمبر کی 18 تاریخ کو، اپیرنٹلی سپٹمبر 18 2023 میں 1 برس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ جب بنیں گے، تو مجھے پورا گمان، شک اور خیال یہی ہے کہ وہ بھی ان سپریم کورٹ کے لاز کو چینج نہیں کریں گے، اور وہ بھی اس کو اسی طرح سے ایکسرسائز کریں گے. کوئی اس وقت ڈیفینیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سپورٹرز یہ کہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں نہیں چیف جسٹس اندر لے کر آئے، لیکن وہ بھی یہی کریں گے. دوسرا اس میں ایٹ دی پوائنٹ آف ڈائگریشن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر اپنی فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں. جہاں ایک وہ گروپ ہے جو بتایا جاتا ہے کہ 5 ٹاپ موسٹ سینئر موسٹ جسٹسز ہیں، ایکسکلوڈنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو جسٹس عمر عطا بندیال کا اپنا ایک وہاں پہ سپورٹ گروپ ایگزسٹ کرتا ہے. دوسری طرف سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سپورٹ گروپ ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں سے کچھ جسٹسز غالباً یہاں پہ ہیں بھی. شاید جسٹس یاہیا آفریدی جو ہیں وہ ان کے گروپ میں ان کو سمجھا جاتا ہے، شاید جسٹس جمال خان مندوخیل کو ان کے گروپ میں سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں
وہ بھی شاید سمپیتھیٹک ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. تو یہاں پر آپ ایک گروپنگ بھی ہے, اور یہی وہ گروپنگ ہے جسے PMLN, مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں اسے ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم اس بات کا ذکر اب کر ہی بیٹھے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. PMLN نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور جوڈیشری کے اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں انہیں ہمیشہ ہی بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا. 97-98 میں بھی جب اس وقت جسٹس جھگڑا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ, چیف جسٹس کے ساتھ, تو ججز کو انفلوئنس کیا گیا. عام یہ تاثر ہے کہ بریف کیسز کے ذریعے پیسے دیے گئے, کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا, سٹنگ چیف جسٹس جو تھے ان کے خلاف فیصلہ کروایا گیا. پھر بعد میں اس فیصلے میں جان ڈالنے کے لیے اور سپریم کورٹ میں ڈسہرے پیدا کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک وائلنٹ فزیکل حملہ ایک موب اکٹھا کر کے کروایا گیا, جس کو اس وقت کے کسی ایک ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ اسے آرگنائز کر رہے تھے, اور جس میں طارق عزیز مرحوم بھی اس کا حصہ تھے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو سوال ریز کیے ہیں یہاں پہ میں آپ کو محمد بنسوتا سے ہٹ کے واپس آتا ہوں. CJ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو سٹوری بہت اچھی سٹوری ہے, حسیب بھٹی کی ڈان کی سٹوری ہے, اس کو میں لنکس میں بھی دے دوں گا, اس میں بہت اچھی ڈیٹیلز ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی نے جو یونیلیٹرلی ڈیسیجن دیا ہے اپریل 9 کا, اس کے 2 دن کے بعد ہی چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا. لیکن چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا ہی پڑتا, بیکاز 2 سینئر ججز جو ہیں جس میں جسٹس اعجاز الحسن ہیں اور جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں, وہ آلریڈی اس کے حوالے سے کہہ چکے تھے, آرڈر کر چکے تھے کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. اب امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے جو یہاں پر میں نے 2 آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کلرڈ پوائنٹس میں. یہ جو نوٹس ہے سو موٹو, جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا 3 قسم کے کوشچنز انہوں نے ریز کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس قسم کی صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کے حوالے سے, اس میں کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی اور اتھارٹی آخر ہے کس کی, اسے سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کو ڈپلوائے کیسے کیا جائے گا, ڈسچارج کیسے کیا جائے گا, امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا. تیسرا پوائنٹ جو ہے ان کا یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن اور کرائسس ایمرج کر جائے, جس کا وہ نوٹس میں بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں, یہ اچھا لکھا ہوا نوٹس ہے, اسی لیے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی کیا ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز بنتی ہیں پروونسز میں انتخابات کرانے کے حوالے سے جب اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے. پھر اس کے بعد نوٹس میں چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کرائسس ہے کیا. وہ کرائسس کے شروع میں کہتے ہیں کہ دو جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے فیبرری 16 کے آرڈر میں استدعا کی کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. پھر انہوں نے یہاں پر جس کو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے اور بلو میں ہائی لائٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کا کیس یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں گورنر پنجاب کا کہ چونکہ میں نے تو چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ ایکٹ کیا ہی نہیں, میں نے تو اسمبلی تحلیل کی ہی نہیں, اس لیے میرا تو کوئی آرڈر یا ڈیٹ بنتی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر دوسرا کوشچن ریز ہوتا ہے کہ آخر خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے تو اسمبلی ریزالو کی تھی, انہوں نے اسمبلی پہ سائن کیے تھے, وہ کس قسم کا ایکسکیوز لے رہے ہیں, ان کا بہانہ کیا ہے. پھر یہاں پر چیف جسٹس یہ بھی لکھتے ہیں آج خود نوٹس میں کہ الیکشن کمیشن کا کیس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ الیکشن کروانے کو تیار ہے, وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے, امپلیمنٹ کروائیں گے, لیکن ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دینے کا یا ہمیں گورنر کے ساتھ ملاقات کرنے کا, اس حوالے سے میٹنگ کرنے کا, کنفر کرنے کا ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ حاصل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایشو ہے جسے سپریم کورٹ نے جس کو سمجھنا ہے, ریزالو کرنا ہے. پھر انہوں نے KP کے گورنر کا بھی ذکر کیا. پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس بندیال نے اس نوٹس میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی رسپانسبلٹی ہے ایک ڈیٹ فکس کرنے کی, اور وہ ایک ڈیٹ فکس انہوں نے کر بھی دی ہے. تو پھر کیا وہ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک ایشو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ باوجود اس کے کہ اٹ سیمز پرائما فسائے on the face of it that even the matter of appointing the date of the general elections, which is the first step toward holding of the election, has still not been resolved. یعنی پہلا ہی اسٹیپ جو ہے یہ نہیں اٹھایا گیا, اور یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا کرائسس ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی دونوں ڈائیورجنٹ اور کانفلکٹنگ ویوز کو سپورٹ کرتی ہیں. کچھ یعنی جو بڑے بڑے وکیل ہیں پاکستان کے جن کو کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے, جیسے سلمان اکرم راجہ ہیں, حامد خان ہے, اور بہت سے لوگ ہیں, خلیق اللہیک السما صاحب ہیں, تو وہ سب لوگ ڈفرینٹ پوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ نے جو پوزیشن اتھارٹی ایکسرسائز کی ہے, کہتے ہیں چیف جسٹس کہ اسے
सेवरल फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने कंटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब चीफ जस्टिस के कहते हैं कि चूंकि सिंस मिनिस्टर्स एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इशारा वो कर रहे हैं मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस ऑफ 2013 की तरफ, कि मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट और गवर्नमेंट की वो कलेक्टिव होती है। चूँकि कलेक्टिव होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए चीफ जस्टिस का ये कहना है कि इसमें लगता है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है और पूरी की पूरी कैबिनेट की पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजॉल्व करना है। फिर उसमें देखिए वो कहते हैं कि देयर इज़, टू पुट इट शॉर्टली, अ लैक ऑफ क्लैरिटी और अ मैटर ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, चीफ जस्टिस का कहना है। फिर चीफ जस्टिस ने ये भी बात नोट की है कि इलेक्शन कमीशन मसलसल ये कह रहा है कि उसके पास रिक्विजिट असिस्टेंस और सपोर्ट ही नहीं है, उसको मवाद नहीं दिया गया, पैसे नहीं दिए गए, फंडिंग नहीं दी गई। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस अपना कंक्लूजन करते हैं। मैंने ये दिखाया इसलिए, इसको पढ़ा इसलिए कि दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंटली रिटन, अ वेरी कोहेरेंट एंड वेरी कॉम्प्रहेंसिव नोटिस है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम उन बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, सर्कमस्टांसेस, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की इस स्टेज के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट इस क्राइसिस को आके रिजॉल्व करे। ये उनका फाइनल कंक्लूजन है। इन लाइट ऑफ द अबव, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP said, I am of the view that the issue raised require immediate consideration and resolution by this court. Several provisions of the Constitution need to be considered, as also the relevant sections of the Election Act. और उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने उठाई है कि उन्होंने कहा कि इन पर्टिकुलर द इशू इन्वॉल्व प्राइमा फसाई द कंसिडरेशन ऑफ द आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 वो है जो पाकिस्तान के लोगों को, शहरियों को ये राइट देता है कि वो अपने आप को पॉलिटिकल यूनियंस, एसोसिएशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद वो इलेक्शंस उनका राइट बन जाता है। तो कहते हैं कि उसको भी, कि उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या हैं, उसको भी हमें एड्रेस करना है। यहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ, बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर बड़ा एतराज़ करते हैं, उनको मज़ा नहीं आता फॉर सम रीज़न, बट आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट, सो आई सीक योर अपॉलॉजीज ऑन दैट। अब इसकी पहली काउंटर जो दूसरी चीज़ चल रही है, एक तो उस चीज़ के ऊपर भी PMLN प्रोग्रेस करना चाह रही है जहाँ जस्टिस साहब जो हैं मज़ाहिर अली नकवी के ऊपर वो मसलसल अटैक कर रहे हैं और जोर दिया जा रहा है बार एसोसिएशन लाहौर, कराची की तरफ से। अच्छा, बार से ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान बार काउंसिल को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि जो एक्टिंग लॉ मिनिस्टर हैं वो बार पाकिस्तान बार के इस वक्त भी एक्टिव मेंबर हैं। हालांकि पहले उन्होंने जब मुझे याद नहीं आ रहा, फ़ारूक नसीम साहब को हटाया था, तो उस वक्त ख़ुद उन्होंने पोजीशन ली थी कि फ़ारूक नसीम कैन नॉट बी द मिनिस्टर एंड कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल, लेकिन वो लगे हुए हैं और वहाँ से पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है ली जा रही है। वो एक्टिव PMLN की पोजीशन है, लेकिन मुझे लगता है ये कि वो पोजीशन बहुत प्रोग्रेस नहीं कर सकेगी, बिकॉज चीफ जस्टिस ने जो सुबह नोटिस लिया है, वो अब जो दिन इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो रहा है सुबह के वक्त, उसमें 2 बजे 23 फरवरी को इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और ये प्रोसीडिंग बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी। तमाम इसमें ज़ाहिर है बड़े इशूज़ उठेंगे और ये सारे के सारे जो 9 जस्टिस हैं इनकी एक पोजीशन नहीं होने लगी और PMLN इसके अंदर आएगी और ज़ाहिर है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को लाया जाएगा, तो यहाँ बड़ी खिचड़ी पकेगी। बहरहाल एक डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ले ली। एक दूसरी काउंटर मूव जो PMLN की तरफ से की जा रही है वो इंट्रा कोर्ट अपील है जिसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डाला गया है। अगर मैं उसको भी स्क्रीन शेयरिंग में आपको अगर दिखा दूँ तो आपको भला हो जाए। ये वो है कि नो लॉ रिक्वायर्स ECP टू कंसल्ट गवर्नर फॉर द इलेक्शन डेट। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक काउंसिल जो है वो गवर्नर का है, एक काउंसिल इलेक्शन कमीशन का है। गवर्नर का काउंसिल ये कह रहा है कि चूँकि गवर्नर के पास तो कोई ऐसा राइट है ही नहीं, चूँकि गवर्नर ने तहलील नहीं की, और ये जो सिंगल बेंच था जवाद हसन साहब का, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी हुई है और गवर्नर यहाँ पे तारीख नहीं दे सकता। और इलेक्शन कमीशन का जो काउंसिल और वकील है वो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को आप मजबूर नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ कन्फर करे, हमारा काम तो सिर्फ इलेक्शन करना है, हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। और यहाँ पर जो बेंच है 2 मेंबर बेंच, मैंने इसकी जब डिटेल पढ़ी है मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 2 मेंबर बेंच किसी हद तक ये दोनों गवर्नर साहब के और चीफ और इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उनसे ये खासा मुझे सिंपैथेटिक लग रहा है। तो ये पैरेलल डेवलपमेंट्स आप इस वक्त देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अज़ नोटिस ले लेना, चीज़ों को आगे मूव करना। पॉइंट 2, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक इंट्रा कोर्ट अपील होना और वहाँ पर एक डिफरेंट आर्गूमेंट को शक्ल देने की कोशिश करना।
یہ اور بات ہے کہ سینٹرل کورٹ اپیل کے اندر جو 2 ممبر بینچ ہے اس نے اس کی نیکسٹ پروسیڈنگ کی تاریخ اب 27 فروری ڈالی ہے. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ پاکستان ایک سپیریئر اپر لیول کی ایپیکس کورٹ ہے تو ہائی کورٹ جو ہے وہ 27 تاریخ کو جب دوبارہ ملے گی تو اس وقت تک سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو بحث ہے جو شروع ہو رہی ہے 23 کو 2 بجے وہ خاصی آگے چل چکی ہوگی. تو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے اندر دیے گئے ہوئے دلائل، آبزرویشن، کامنٹس، اس کی جو فیلنگ اینڈ ٹون اینڈ ٹینر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو انفلوئنس کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ کرے، قانون میں یہ لکھا ہی نہیں لکھا، بٹ کنونشنل اینڈ پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ اس کو انفلوئنس کرے گا. تو یہ انٹرا کورٹ اپیل سے پی ایم ایل این جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت زیادہ حاصل کر سکے. کہ اسی طرح سے جو آڈیو لیک کا مسئلہ ہے اس پہ بھی جہاں پی ایم ایل این کے ساتھ وکلا ہیں وہاں دوسری طرف بھی وکلا جو ہیں انہوں نے بہت پوزیشن لے لی ہے. میں شاہین صاحب کو سن رہا تھا، شاہین شیخ صاحب کو جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے ساتھ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، شاید ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں، تو وہاں پر بڑی کلیئر آپ کو پوزیشن نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ زبیری صاحب ہیں وہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ڈائیورجنٹ پوزیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ناؤ وی کم ٹو دا پوائنٹ جہاں ہم شروع سے جہاں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے جو راہ اختیار کر لی ہے یہ وہی راہ ہے جس کا راستہ روکنے کے لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ 10 دن پہلے چیف جسٹس پاکستان کے ایک انڈائریکٹ رشتہ دار کو استعمال کرتے ہوئے، جن کے ساتھ تعلق بن بھی جاتا ہے مریم نواز کی پارٹی کا بہت گہرا، ان سے ملاقات کی اور ان کو ایک زور دینے کی کوشش کی کہ آپ اس پہ کوئی فیصلہ نہ کریں سپٹمبر تک، جب تک کہ آپ ریٹائر ہو جائیں. ایک طرح اس کو آپ ریکویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، استدعا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ بلیک میل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ تھریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے تو یہ رومر ہی ہے، بیکاز ظاہر ان رائٹنگ تو کہیں نہیں ہے، لیکن مجھے بتانے والوں نے یہ بتایا کہ چیف جسٹس پاکستان نے خاموشی سے مریم نواز صاحبہ کی بات سن لی، اس پہ انہوں نے کوئی یس نو وغیرہ جو ہے وہ نہیں کیا تھا. اب ان کا جواب آ گیا جب انہوں نے اسکوت نوٹس لیا ہے، اور اسکوت نوٹس میں جب انہوں نے 9 ٹاپ موسٹ جسٹسز کو بٹھا دیا ہے تو ظاہر ہے وہ خود فیصلہ بھی نہیں کر رہے. انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ پورا ایک جو کلیکٹیو برین ہے جو کانشیس ہے سپریم کورٹ کا اس کے سامنے رکھا ہے. جیسے کہ میں نے بہت پین اسٹیکنگلی آپ کو ایکسپلین کیا کہ انہوں نے ایشوز ڈیفائن کر دیے ہیں، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کرائسس کیوں ہے اور کانسٹیٹیوشن کو ایگزامن کر کے اس کرائسس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ کی یہ پوزیشن ہے، گورنرس کی کیا پوزیشن ہے، الیکشن کمیشن کی کیا پوزیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی کیا پوزیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. بٹ موونگ فارورڈ فائنل اس میں جو بہت بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا، جس کو کئی دفعہ امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کہتے ہیں دی 800 پاؤنڈ گوریلا ان پاکستانی پالیٹکس اینڈ دی انویزیبل فورس آف پاکستانی پالیٹکس. ویزیبل ہے ویسے بہت زیادہ، کون کہتا ہے کہ انویزیبل ہے، وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسٹیج پہ کیا کرے گی؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت ایکٹیولی طور پر سپریم کورٹ پاکستان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا فرشتے اور پریاں دن رات اسلام آباد کی سپریم کورٹ کے آگے اور ان کے گھروں کے آگے دندناتے پھریں گے، وہاں لینڈ کریں گے تھرو ویریس کائنڈ آف میکینزمس؟ کیا وہ آڈیو ویڈیو لیکس لے کے پھر رہے ہوں گے یا وہ اس چیز کو ہونے دیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، بیکاز نون لیگ پھنسی ہوئی ہے یہاں بہت بری طرح سے. پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کو تو اب اگر یعنی پی ایم ایل این کا گلہ یہی ہوگا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں بیل آؤٹ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں بیل آؤٹ نہیں کر رہی. بیکاز جس قسم کے ایشوز ڈیفائن ہو گئے، جس قسم کی ڈیبیٹ ڈیفائن ہو چکی ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، تحریک انصاف نے ایک جیل بھرو تحریک شروع کی بھی ہے پریشر ڈالنے کے لیے، اور جو پریڈومیننٹ کانسٹیٹیوشنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ الیکشنز کو نہیں روک سکتے. اور یہ صرف پاکستان کا قانون نہیں ہے، جہاں جہاں یہ 40 48 45 48 کامن ویلتھ کنٹریز ہیں جو اپنے بنیادی کانسٹیٹیوشنل قانون کو برطانیہ کے قوانین سے ڈیرائیو کرتے ہیں، کیونکہ برطانیہ میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہاں تو کورٹس کے ڈیسیجنز ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو 48 کے قریب میرا خیال ہے کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، شاید زیادہ ہوں مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، ان سب میں بائی اینڈ لارج جو کنونشن ہے، جو روایت و ریت ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو وہاں پہ الیکشن کروانے ہوتے ہیں، اور الیکشنز کو اگر آپ نہیں کرواتے تو کانسٹیٹیوشن نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے، پھر حکومت ایک کانسٹیٹیوشن وائڈ میں چلی جاتی ہے. پھر ایسی حکومت کے احکامات کو ماننا فوج کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، افسر شاہی کے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا، بیکاز ان کا ہر ایکشن جو ہے ڈے 91 کو وہ اللیگل ہوگا. تو اس لحاظ سے مریم نواز، پی ایم ایل این، نواز شریف صاحب یہاں پہ بہت بری طرح سے پھنسے. اگر ان کو کوئی بیل آؤٹ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بیل آؤٹ کر سکتی ہے جو ایسے ایشوز کھڑے کر دے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر، یا سپریم کورٹ کے اندر، یا سپریم کورٹ کے اندر کوئی سپلٹ پیدا کر دے، یا وہاں پہ آ کے زور لگائے کہ نون لیگ کی مرضی کا فیصلہ حاصل کروائے سپریم کورٹ پاکستان سے. اگر ایسا ہوگا
یا ہونا شروع ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں تو ہمیں نظر آنے لگ جائے گا. ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا. سو یہ ایک اس کی سچویشن ہے. ناؤ آئی کم ٹو دی ادر ایشوز جس کا میں نے ذکر پہلے کر دیا ہے. پرویز الہی صاحب کا جوائن کرنے والا وہ ایک خاصی ہے اس پہ پھر کروں گا بات, لمبی ہو گئی ہے. اور جو میں امپورٹنٹ ایک ویلاگ کرنا چاہوں گا کہ روتھ چائلڈز جو فائنینشیل فیملی ہے ان کے ریپرزنٹیوز کا اسلام آباد آنا, بظاہر جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے اور کی جو پاکستان کے پاور سینٹرز ہیں ان سے ان کی ملاقات کرنا اور پاکستان کو کہ ڈیٹ جو ہے اس کو خریدنے کی غالباً بات کرنا یا اس کو ریزالو کرنے کی کو بات کرنا, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, امپیکٹ ہے, روتھ چائلڈز کو کون یہاں لے کر آیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس پہ پھر بات کریں گے کسی اور ویلاگ کے اندر. تھینک یو.